بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے حافظ یا قاری سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جو آخری آیت یاد ہے وہ بھی پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3780۔ اس حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ قرآن کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے درجات جنت میں ان کے قرآن سے تعلق کے مطابق بلند کیے جائیں گے۔ جتنا زیادہ کسی شخص نے قرآن یاد کیا، پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا، اتنے ہی بلند درجات اسے حاصل ہوں گے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، یاد کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3786۔ اس حدیث میں سورہ ملک کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص ایمان، اخلاص اور پابندی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مضامین پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن یہ سورت اس کے حق میں سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مغفرت کا سبب بنے گی۔ یہ حدیث مسلمانوں کو خصوصاً رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی ترغیب دیتی ہے۔ ہشام نے اور ان سے حسن نے بیان کیا کہ ہم ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے۔ پھر عبید اللہ بھی آئے تو ماقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7151۔ اس حدیث میں حکمرانوں، ذمہ داران اور ہر اس شخص کو سخت تنبیہ کی گئی ہے جس کے سپرد دوسروں کے حقوق اور معاملات ہوں۔ جو شخص اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ دھوکہ، ظلم یا ناانصافی کرے، وہ سخت وعید کا مستحق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قیادت ایک بڑی امانت ہے اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایت کی خیر خواہی، عدل و انصاف اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔